اب دوسرا کرنے والا کام کون سا ہے؟ دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ یقیناً میرے بھائیوں، چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس برکت کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، شروع ہونے سے 6 ماہ قبل اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتے، اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا، اس مہینے کے اندر جی بھر کر نیکیاں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے، اور پھر 6 ماہ تک اللہ سے دعا کرتے، اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول و منظور فرمانا۔ یہ تھے سلف صالحین۔ 6 ماہ اللہ سے توفیق مانگتے نیکی کرنے کی، پھر پورا مہینہ نیکیوں کے اندر مصروف رہتے، پھر 6 ماہ اللہ سے یہ التجائیں اور دعائیں کرتے، اللہ جون سی نیکیاں ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر کی ہے، اللہ ان کو قبول کرنے والا تو ہے، اللہ ان کو قبول فرما۔ آج ہمیں بھی سلف صالحین کے طریقہ کار کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بہترین کام ہے روزہ رکھنا۔ یہ ارشاد کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا۔ تو جب اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہترین ہے، بہتر ہے، تو جو کام بہترین ہوتا ہے سمجھدار آدمی کبھی بھی اس کام کو چھوڑتا نہیں چھوڑتا۔ ایک وہ کام ہے جسے میں بہتر کہتا ہوں، ایک وہ کام ہے جسے آپ بہتر کہتے ہیں، ایک وہ کام ہے جس کو پوری کائنات کا خالق اور مالک کہتا ہے لوگوں تمہارے لیے یہ کام بہتر ہے۔ اب آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ جسے پوری دنیا کا خالق اور مالک بہترین کام کہتا ہے، اس کام کے بہترین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ماہ سیام ایسا مہینہ ہے، اللہ احکم الحاکمین نے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا ہے، اور اسپیشل یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر بنایا گیا ہے جو روزے دار ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ پکار کر کہیں گے روزے دارو تم سلامتی کے ساتھ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی
اس دروازے میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیجئے آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اور محترم بھائیوں، کاش ہم نے اس حدیث کے اوپر غور کیا ہوتا تو اللہ کی قسم آج ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوتا جو جان بوجھ کر روزوں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، 2 دن کی بات نہیں کر رہا، 3 دن کی بات نہیں کر رہا، ایک دن کے روزے کی بات کر رہا ہوں، باعد اللہ بذالک اليوم، اللہ احکم الحاکمین اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے وجہہ عن النار 70 خریفا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک دن کے روزے کی وجہ سے بندے کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 سال دور ہو جاتا ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، صبح و شام ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، نیکی کے کام کے اندر پہل کرتا ہے، برائی سے ہمہ وقت بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ احکم الحاکمین ایسے خوش نصیب انسان کو کبھی بھی جہنم کی آگ کے اندر نہیں پھینکیں گے، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ سے خارج ہونے والی ہواڑ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ